کہ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے کہ ہمارے بچے نیک ہوں, ہمارے بچے بہت اچھے ہوں, لیکن کہیں بھی مربوط نظام کوئی موجود نہیں ہے اور ہم اپنے بچوں کی تربیت بالکل ہٹ اینڈ ٹرائل طریقے سے کرتے ہیں. اس سلسلے میں جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی زندگی میں ایئر 0 سے ایئر 7 تک کا پیریڈ, یہی وہ پیریڈ ہے جس میں ہم بچوں کی بنیاد رکھتے ہیں. اگر ہم نے 7 سال کی عمر میں ان اصولوں کا خیال نہ رکھا جو کہ چائلڈ سائیکالوجی اور کوگنیٹو سائیکالوجی کی ضرورتیں ہیں, تو بچوں کی ایسی بنیاد بن جائے گی جیسے آپ بنیاد میں ایک پتھر رکھیں اور اس کو ٹیڑھا رکھ دیں. اب اس کے اوپر جتنی مرضی آپ اینٹیں رکھتے جائیں, دیوار مزید ٹیڑھی ہوتی جائے گی. تو یہ بہت ہی ایک وائٹل بات ہے کہ جس دن ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہو, یعنی ڈے 0, وہاں سے لے کر ایئر 7 تک کا پیریڈ بہت وائٹل ہے بچوں کی تربیت میں. میں آپ کو تھوڑے سے وقت میں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیتا ہوں کہ 7 سال میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. سب سے اہم بات یہ ہے, پلیز آپ یاد رکھیے, میرے دوست زبیر ہیں, ہی از اے سائیکیٹرسٹ, یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس بات کو کہ 7 سال کی عمر تک بچوں کے اندر صحیح غلط, مورل امورل, ایتھیکل ان ایتھیکل, گناہ ثواب, جنت دوزخ, اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. اور پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو کہتے ہیں یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے. بچوں کے اندر جو کیمپس یا جو یارڈ سٹک ہوتی ہے وہ موریلٹی اور اموریلٹی نہیں ہوتی, وہ ہوتا ہے لویبل اینڈ نان لویبل. لہذا پرنسپل نمبر 1, ٹیک ہوم میسج نمبر 1, جو کچھ آپ بچوں کو بنانا چاہتے ہیں, جو کچھ ان کو سکھانا چاہتے ہیں, اس کو ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر اپنے ماحول میں کریٹ کر دیں. فار ایگزامپل, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بچوں کو نماز پڑھنی چاہیے, تو اس کا ایک طریقہ ہے, تو نماز کیوں نہیں پڑھتے, اٹھے کیوں نہیں, نماز پڑھو گے تو اس کے 5 فائدے ہوں گے, نماز نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ہوگا. ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ طریقہ ہے بچوں کو نماز پڑھانے کا. لیکن بچوں کو نماز پڑھانے کا یہ طریقہ ہے کہ جب بچہ بھی 1 سال کا تھا تو اس نے یہ دیکھا کہ ایک آواز آتی ہے, تو دادا ابو, چچا اور ابو یہ ٹوپیاں لے کے پتہ نہیں ہاتھ گیلے کر کے باہر چلے جاتے ہیں, اور امی جو ہوتی ہیں پہلے ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا, جلدی سے دوپٹہ لے لیتی ہیں, پھر ایک کپڑا بچھا کے اور اس پہ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ دیتی ہیں, اور یہ 5 دفعہ وہ دیکھ رہا ہے. یہ اس کے لیے ایک لویبل کنٹیکسچوئل ایکسپیرینس بن جائے گا. لہٰذا آپ حیران ہوں گے کہ ایسی بچی جس نے ابھی صرف وہ چھوٹی کچھی پہنی ہوگی لیکن وہ سر پہ دوپٹہ بنا کے ماں کے ساتھ یوں کھڑی ہو جائے گی, ایسے اس کو دیکھے گی. آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو ایماندار بنانا چاہتے ہیں تو ایمانداری کو ایک لویبل کنٹیکسچوئل ایکسپیرینس کے طور پر اپنے گھر کے اندر آپ اس کو کریٹ کر دیجئے. اگر آپ اس کو دوسروں پر کمپیشنیٹ بنانا چاہتے ہیں, رحم کرنے والا بنانا چاہتے ہیں, تو اس کو ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر آپ اس کے گھر کریٹ کر دیجئے, تو بچہ اس کو سیکھنا شروع ہو جائے گا. انفارچونیٹلی ہمارا یہ خیال ہے کہ جتنی جلدی بچوں کو ABC سکھا دیں, جتنی جلدی اس کو یہ بتا دیں کہ میم کا ڈنڈا لائن سے اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا, اور ٹی کو کاٹنا 1/3 اپر 1/3 یا 2/3 کے ساتھ ہے, ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ہے اس کی لرننگ, یہ صرف اس کی میموری ہے. اور بہت سارے سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی جب ہم بہت زیادہ میموری کو بمبارڈ کر دیتے ہیں تو ان کے نیورونز کی جو فلیکسیبلٹی اور پلاسٹیسٹی ہے اور جو کریٹو ہونے کا جو ان کا اسپیکٹرم ہے وہ بلکہ نیرو ہو جاتا ہے جب ہم ان کو ایک ایکیڈیمک اس کے اندر باندھ دیتے ہیں. اس لیے دنیا میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 7 سال تک بچے کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں سے ملوایا جائے, بہت ساری اس کو جگہیں دکھائی جائیں, بہت سارے نئے ایکسپیرینس کروائے جائیں, اس کو نیچر کے قریب کیا جائے, باغبانی کروائی جائے, گھر کی صفائی کروائی جائے, اور اس کے ساتھ مل کے دوستوں کے گھر جایا جائے, اس کو قبرستان لے کے جایا جائے, اس کو مسجد لے کے جایا جائے, ہاسپٹل لے کے جایا جائے, مارکیٹ پلیس لے کے جایا جائے, زو پہ لے کے جایا جائے, جم میں لے کے جایا جائے. تو پہلا ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ پلیز آپ ذہن میں رکھیے کہ بچے کے لیے جو کچھ بنانا چاہتے ہیں اس کو ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پہ کریٹ کر دیجئے. نمبر 2 خطرناک بات, 7 سال کی عمر تک بچہ جو ہے اس کے لیے سب سے زہر قاتل, the most dangerous thing is stress. بیکاز دماغ کے اندر مختلف کیمیکلز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارا ایک کیمیکل ہے جسے ہم کہتے ہیں ایڈرینلین اینڈ نور ایڈرینلین, اور ایک اور کیمیکل ہے جس کو ہم کہتے ہیں کارٹیسول. These are hormones of stress and these are hormones of fight and flight. For example,
suddenly a cobra snake just comes over here, so all of us will have a surge of adrenaline and noradrenaline and cortisol, and glycolysis will start from our liver, glucose will be broken down, it will go into our circulation, our muscles will become more ready either to run or to handle that, our pupils will dilate, but this will be at the cost of shunting of the blood from vital organs. And at the time of growth, when continuously a baby is under stress, it is just like whole 24 hour a cobra is actually just facing us. And as a result, actually it has been proved scientifically that the development of the brain becomes stunted when a baby is put into stress. And the commonest mistakes which we make is actually stressing upon him that why you had 7 A's, why not 7A plus, whereas your friend had 7A plus. This type of unnecessary academic stress and other stresses, leave alone beating a child, leave alone abusing a child or talking in a loud tone to the child, یہ تو بہت ہی خطرناک باتیں ہیں. آپ ایک سٹریس کا انوائرمنٹ بچے کے ارد گرد اگر کریٹ کر دیتے ہیں تو وہ بچہ اس کی ساری گروتھ نیچے ہو جاتی ہے. تو یہ دو چیزیں 7 سال کی عمر میں کرنے کی نہیں ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں, پلیز میک 4 lists if you have got children between year 0 to year 7. پہلی بات یہ ہے کہ کس عمر میں آپ کا بچہ کون کون سا انسٹرومنٹ استعمال کرنا سیکھنا چاہیے. مثلا کس عمر میں چمچے کو استعمال کرنا آنا چاہیے, کس عمر میں نائف کو استعمال کرنا چاہیے, کس عمر میں اسکرو ڈرائیور کو, کس عمر میں کمپیوٹر کو, کس عمر میں موٹر سائیکل کو. یہ آپ کے پوری ایک بچے کی لسٹ بنا لیں. نمبر 2, ایک لسٹ بنا لیں کہ 7 سال کی عمر تک اس بچے کے ساتھ ہم نے کون کون سے ٹاپک ڈسکس کرنے ہیں. مثلا خدا, مثلا موت, مثلا ایڈلٹ ٹریننگ, سیکس ایجوکیشن, مثلا رحمت, مثلا رسالت, مثلا صحابہ, مثلا انٹرنیشنل ریلیشنز. یہ آپ خود فیصلہ کریں, ایک لسٹ بنا لیں. دیکھیں ہمارے گھروں میں موت کے موضوع پر کبھی کوئی بات نہیں ہوئی, خدا کے بارے میں بیٹھ کے ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہم نے اس طرح کی کبھی کوئی بات نہیں کی. تو یہ ایک لسٹ بنا لیجئے. 2 لسٹیں ہو گئیں. تیسری یہ لسٹ بنا لیجئے کہ آپ نے اس عمر تک اس کو کس کس جگہ کا وزٹ کرانا ہے. اور چوتھی یہ لسٹ بنا لیجئے کہ اس کو کس کس سے ملوانا ہے. ہمارے ہم اثر میں آپ کہیں گے کہ امجد اسلام انجم صاحب سے ملوانا ہے. فار ایگزامپل عبدالستار عیدی تو دنیا سے چلے گئے, ہمارے یورولوجسٹ ہیں ادیب حسن رضوی صاحب سے ملانا, مثال کے طور پر. ایسے وہ لوگ جن سے وہ بچہ مل کے اپنے فیوچر میں ریلیٹ کر سکے کہ ایک وقت تھا جب میں سلمان گیلانی صاحب کے ساتھ کھڑا تھا. تو یہ آپ ایک لسٹ بنا لیجئے اور بس یہی کچھ آپ نے کرنا ہے. اور 7 سال کی عمر میں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے بچے کا آپ کے ساتھ بہت زبردست ایک تعلق بن جائے گا اور وہ بچہ جو ہے آپ کو ایز اے مینٹر ایکسیپٹ کر لے گا. اچھا, اب چونکہ میں نے پرومس کیا کہ میں لمبی بات نہیں کروں گا. 7 سال کے بعد بچے کی ایک دوسری فیز شروع ہوتی ہے. اس فیز میں اب ہم نے بچے کے اندر ایک اپنا موریلٹی کوشنٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح کیا ہے, غلط کیا, آن دا بیسس آف آل دی ٹریننگ وچ دیٹ چائلڈ ہیڈ. اس لیے اب ہم نے بچے کو اس راستے پہ ڈالنا ہے کہ جب 2 راستے اس کے سامنے آئے تو وہ حق والے راستے کو چوز کرے, باطل والے کو نہ چوز کرے, سچ والے کو چوز کرے اور جھوٹ والے کو نہ چوز کرے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو اب شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب اس کو مارنا مورنا شروع کر دیں, اب اس پہ سختی کرنا شروع کر دیں. وہی انکنڈیشنل لو کنٹینیو کرنا ہے, لیکن اب گھر کے اندر ایک ڈسپلن کو کریٹ کرنا ہے. ڈسپلن کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل 8 بجے کے بعد گھر میں ٹی وی نہیں چلے گا, یہ گھر کا ڈسپلن ہے. تو گھر کے سارے لوگ 8 بجے کے بعد ٹی وی نہیں دیکھیں گے. کم از کم 3 کھانوں میں سے ایک کھانا سارے گھر والے اکٹھے کھائیں گے. مثلا اتوار والے دن صبح سارے لوگ گھر صفائی کریں گے. فار ایگزامپل فلاں دن سارے لوگ دادی اماں سے ملنے جائیں گے یا جو بھی, اور اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہوم ورک کریں گے, اتنے بجے سے یہ کریں گے. اور پھر اس پہ گھر پہ کے سارے لوگ عمل کریں, اور جو عمل نہ کرے اس کو سزا ملنی چاہیے, جو کرے اس کو جزا ملنی چاہیے. بالکل نہیں. جو کرے گا اس کے یہ کانسیکوینسز ہیں, جو نہیں کرے گا اس کے یہ کانسیکوینسز ہیں. اٹ از ناٹ ٹیگڈ ود پنشمنٹ اور ریوارڈ, اٹ از ٹیگڈ ود کانسیکوینسز. تو جب ہم یہ کرنے لگ جائیں تو بچے کے اندر 2 چیزیں آئیں گی. نمبر 1,
اس کو نو کو ایکسپٹ کرنے کی ابیلٹی آئے گی, اور دوسرا یہ ہوگا کہ وہ بچہ ڈسپلنڈ ہو جائے گا اور اس کو صحیح غلط کی پہچان ہوگی. تیسری ایک بہت ضروری بات جو اس ایج میں, ایکچولی دو بہت ضروری باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ بچے سے آپ پیار تو بے شمار کیجئے, انکنڈیشنل پیار کیجئے, لیکن بچے کے ساتھ لاڈ بالکل نہ کیجئے. لاڈ اور پیار میں بڑا فرق ہے, اور اس کو فرق سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچے کی ہر بات مان لی جائے یہ لاڈ ہے, لیکن اس کو ہر وقت ایک سٹریس فری انوائرمنٹ دیا جائے جس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے اس کے ساتھ, اور اس کو آسانی پرووائڈ کی جائے, اس کو پیار کہتے ہیں. اس کے لیے اگین میں آپ کو ہاؤ ٹو ڈو کا ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. آپ کا بچہ کہتا ہے میں نے کھلونا لینا ہے, یہ ہے واٹ. اچھا کہاں سے ملتا ہے؟ فلانے شاپ سے ملتا ہے. یہ ہے ہاؤ. آپ ان دو سوالوں کے جواب پر بچے کو کھلونا مت لے کے دیجیے, اس سے ایک تیسرا سوال پوچھیے, وہ ہے وائی ڈو یو وانٹ ٹو ہیو اے ٹوائے, اینڈ دین فائنڈ اٹ آؤٹ دیٹ واٹ از دی آنسر. اگر وہ جسٹیفائڈ آنسر ہے تو کھلونا لے دیجیے, اگر وہ آنسر جسٹیفائڈ نہیں ہے تو آپ اسے کہیں کہ بیٹا نہیں, آپ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے. فار ایگزامپل بچہ کہتا ہے میں اس لیے کھلونا لینا چاہتا ہوں کہ میرے سارے دوستوں کے پاس کھلونے ہیں. یہ اچھا جواب نہیں ہے, اس سے اس بچے کے اندر ایک عجیب قسم کی نیگیٹو کمپٹیشن بن رہا ہے. تو اس کو کھلونا مت لے کے دیجیے, اور صبر کیجیے, چاہے آپ کی پاکٹ میں بہت سارے پیسے ہیں, لیکن آپ اس کو اس وقت لے کے دیجیے جب تک وائی کا جواب وہ نہ دے. اور یہ عادت اگر ہم ڈال دیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بچے کے اندر موریلٹی خود ہی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. میں اس وقت دوستوں کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہوں, کیوں؟ اینڈ اف ہی گیوز اے جسٹیفائبل آنسر دین الاؤ ہم. یہ دوسری بات. اور تیسری اور آخری, کیونکہ میں نے پرومس کیا تھا کہ میں ایک ہفتے کی ورک شاپ کو 20 منٹ میں سمیٹوں گا, تیسری اہم بات یہ, غور سے سنیے گا, 7 سے تقریباً 13 سال کی عمر تک بچہ جو بھی سوال کرے اس کا جواب ضرور دیجیے. And no question is a silly question. Please remember, no question is a stupid question. اور بچہ آپ سے عجیب عجیب سوال پوچھے گا. جب میں نے ایک ورک شاپ میں یہ کہا, یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہی ہے, اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں تو یہ بات میں نے بہت دفعہ ریپیٹ کی ہے. ہماری ایک بہن ہے, ہماری کولیگ ہی ہیں وہاں جونیئر ہم سے, وہ کہنے لگی آپ نے تو سر کہا تھا کہ جو سوال دیں. میرے بیٹے نے تو بڑا عجیب سوال پوچھا, بیٹی نے. میں نے کہا کیا پوچھا؟ کہنے اس نے آ کے مجھے کہا اللہ میاں کی امی کون ہے. میں نے کہا پھر؟ کہیں گے خیر میں تو چپ رہی, مگر وہ ان کے ابا جو تھے ان کو بہت غصہ آیا, اور انہوں نے کہا کہ خبردار تمہیں شرم نہیں آتی ہے, اور انہوں نے بہت ڈانٹا. اس بچے نے کوئی گناہ کی نیت سے نہیں پوچھا. پلیز آپ کا بچہ جتنے فنی سوال پوچھے, جتنے مشکل سوال پوچھے, جتنے ایسے سوال پوچھے کہ آپ کو جواب دینے میں شرم آ رہی ہو, پھر بھی آپ اس کے جواب کو ضرور کیجیے. میں دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ گھر میں ایک وائٹ بورڈ لگا لیں, اور بچہ جو سوال پوچھے اگر آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو دے دیجیے, ورنہ اس وائٹ بورڈ پر وہ سوال لکھ دیجیے, اور اسے کہیے کہ بیٹا میں بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کہیں کہ میں بھی کرتی ہوں, تو آپ کے ابا کو بھی کہتے ہیں کرتے ہیں, دادا ابو سے بھی پوچھتے ہیں, گوگل سے بھی پتا کرتے ہیں. تم بھی اپنی ٹیچر سے پوچھنا, اور جس کو پہلے پتا چل جائے وہ ہمیں بتا دے. اس طرح سے بچے کے اندر ایک انکوزیٹیوٹی کریٹ کیجیے. اور اسی دوران ایک کام اور کرنے کا ہے, کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ہمارے گھر میں ڈسکشن ہونی چاہیے کہ اگلے ہفتے کا ہمارا پیرنٹنگ گول کیا ہے. میاں بیوی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے, دادا دادی کے جو بھی بڑے ہیں, اس ہفتے میں ہم نے کیا کیا اچیو کرنا ہے. اور پلیز آپ یاد رکھیے گا کہ ایک ٹرم ہے جسے ہم کہتے ہیں کافی ٹیبل ڈسکشن. وٹ ایور از دا کافی ٹیبل ڈسکشن دیٹ کریٹس این الفا, اور دیٹ کریٹس اے رول ماڈلنگ فار اے چائلڈ. For example, if a mother is talking about all new fashions and her daughter is listening, a son is listening, and father is talking about new mobiles and new series of cars, and talking something in which money is being celebrated, then the alpha of our children will be anyone who has a money is actually great. Please remember, your children are just like closed circuit cameras. They are not only listening what you are saying, they are not only watching what you are doing, they are actually sensing what you are actually thinking in your heart. So please, so the take home message, how to do it. In our home, we should just stop celebrating the money. For example, this chandelier is
very beautiful and you want it in house, so don't say this chandelier is 3 lakh रुपए का. You say this chandelier is बहुत खूबसूरत. Now you are celebrating the beauty. So this is very important that we must not talk in a house in which money is being celebrated. If we have talks in a house in which values have been celebrated, where ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ تمہیں پتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ کو بڑی بھوک لگی, حضرت علی کو بھی بڑی بھوک لگی, بہت دنوں تک ان کو کھانا نہیں ملا, تو انہوں نے کہا تم اپنے ابو سے جا کے پوچھو. تو فاطمہ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو آپ کا کیا خیال ہے ان کے ابو نے کیا کیا ہوگا؟ نے کہا انہوں نے پیسے دیے ہوں گے یا کھانا دیا. نہیں, انہوں نے کھانا نہیں دیا. انہوں نے کہا فاطمہ تمہیں میں کوئی ایسی بات نہ بتا دوں جو تمہارے بھوک سے بھی زیادہ اہم ہو. انہوں نے کہا بتائیں. تو انہوں نے کہا 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا, 33 دفعہ الحمدللہ, تو اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. تو وہ بہت خوش ہو گئی اور حضرت علی بھی بہت خوش ہو گئے. اب یہ بات اپنے گھر میں کیوں نہیں کی ہم نے حضرت عمر کے واقعات کیوں نہیں سنائے, حضرت علی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا, حضرت خدیجہ کے بارے میں ہم نے کیوں نہیں بتایا, اچھا ہم نے آئنسٹائن کے بارے میں کیوں نہیں بتایا, ایڈسن کے بارے میں کیوں نہیں بتایا, عبد القدیر خان صاحب کے بارے میں کیوں نہیں بتایا, ایدی صاحب کے بارے میں کیوں نہیں بتایا. ہمارے گھروں کی ڈسکشنز ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس وہ کچھ نہیں ہے, مگر وہ ہمارے بچوں کا الفا ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہیں, ہمارے بچوں کے رول ماڈلز ڈٹرمن کر رہی ہیں. تو اس پیریڈ کے دوران ہم نے یہ کرنا ہے. تو اس کے نتیجے اگر ہم اس سارے پروسیس سے اس طرح گزریں گے, پلیز آپ یاد کیجئے, آپ کے ہاں تو شاید 12 سال کی عمر میں, ہمارے ہاں 13-14 سال کی عمر میں آپ کا بچہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے پیسے لے کے کھا رہا ہے, آپ کے سارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, 13 سال کی عمر میں وہ ایموشنلی سائیکولوجیکلی ایک ایڈلٹ انڈیپینڈنٹ پرسن ہے. اگر آپ نے یہ وقت اچھا گزارا ہے تو وہ آپ کو ایز اے مینٹور ایکسپٹ کر لے گا اور کہے گا بابا مجھے آپ بتائیے کہ فلاں لڑکی سے میں نے شادی کرنی تھی, میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں, میں کر لوں کہ نہ کروں, آپ کے خیال میں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اور اگر فرض کریں وہ ٹائم ہمارا صحیح نہیں گزرا تو پھر گھر میں لڑائی ہوگی, خبردار جب چاچے کی بیٹی سے شادی ہو سکتی تو تم کیوں نہیں کرتے, تمہارے مامے کی بیٹی بڑی اچھی ہے, تم کیا ایک فضول سا تم سوچی کھڑے ہو. گھر میں وہ لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو جائیں گے, رائٹ. اب میں بس آخری بات کر, I know I have not done justice with this topic. This topic is very long, لیکن ماشاءاللہ ہم آپ کو اتنی دیر بھوکا بھی نہیں رکھ سکتے. آخری بات میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ بڑا غور سے سنیے گا پلیز. اگر کچھ لوگ کھا رہے ہیں نا, بچے تو کھاتے رہیں, بہن ایک منٹ صرف, give me just 3 minutes please. It's a very very important. ایک اہم سوال ہوتا ہے کہ جی یہ بات تو ہمیں اب پتہ چلی ہے جب میرا بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے, تو اب تو وہ پیریڈ گزر گیا ہے, میں تو چنڈے مار مار کے اس کا منہ لال کیا ہوا ہے, میں نے تو بڑی سختی کی ہوئی ہے, اب میں کیا کروں. لیکن بات کرتے ہیں ہاؤ ٹو ریٹرن دا ٹائم مشین میں واپس تو نہیں جا سکتے. بس یہ آخری بات میں کہتا ہوں, and then I'll not be a hurdle between you and the curries. تو وہ بات یہ ہے, اگر خدا نہ خواستہ وہ وقت گزر گیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ آپ کا ریلیشن ڈسٹرب ہو گیا ہے, اس کی نشانی کیا ہے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. اگر آپ کمرے میں آئیں اور بچہ یوں کر کے ابو ذرا میں سوؤں گا اٹھ کے چلا جائے, یا امی آئے تو بیٹی کہے کہ نہیں امی میں ذرا تھوڑا اپنا کام کر لوں, وہ آپ کی کمپنی کو انجوائے نہیں کر رہا, وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا. آپ کہتے رہا چلو میرے ساتھ ذرا مارکیٹ, ابو آپ لے آئیں یا مجھے دے دیں میں لے آؤں گا. اگر وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پچھلا ٹائم صحیح نہیں گزارا. اب وہ اس کا اب کیا کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے میں نے تو زندگی میں یہ کیا ہے. اچھا آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید میں نے بہت زبردست پیرنٹنگ کی ہوگی, میں نے بہت غلطیاں کی ہیں, انہی غلطیوں کی تلافی کے لیے تو میں یہ ساری دنیا میں یہ کرتا پھر رہا ہوں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, بہت ضروری ہے کہ اب آپ اپنے 12 سال کے بچے کو یہ کہے کہ بیٹا مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ میں نے تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دینا, مجھے اس بات کے جواب دینا ہے, مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ تمہیں جو ہے میں نے سختی نہیں کرنی, اب مجھے پتہ لگ گیا ہے, I really apologize, please forgive me. اور مہربانی کر کے ہمارے ایک بزرگ نے کہا کہ ہمارے والدین سے ہماری تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہم زندگی میں ایک دفعہ ضرور کہیں کہ یا اللہ ہمارے والدین دنیا میں حیات ہیں یا نہیں ہیں, اگر ان سے ہماری تربیت میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ پاک ان کو معاف فرما. یہ ہمارے والدین کا حق ہے کہ ہم یہ بات ان سے کہیں, تو ہم بچے سے ضرور کہیں کہ بیٹا آئی ایم سوری. اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ان کا بانڈ بڑا مضبوط ہو جائے گا. اینڈ دین ڈونٹ بادر کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, سگریٹ پیتا ہے کہ نہیں پیتا, رات کو کون سی فلم دیکھ رہا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھی بات ہے, but please try to restore your relation with your child, because if there is a chance that he will come back, that is only possible if you have got a relation with your child.
سو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں دیکھو نا میں سب کچھ کروں پھر بھی سگریٹ نہیں چھوڑ رہا. پلیز آپ یاد رکھیے اگر آپ اس ایٹ دس ایج اگر آپ نے پہلے کا ٹائم صحیح نہیں گزارا دین ایڈوائس از آلویز کاؤنٹر پروڈکٹیو. کوئی بات نہیں, کوئی سوری اتنا بھی سختی نہیں. تو ایڈوائس از آلویز کاؤنٹر پروڈکٹیو. اب وہ آپ کے کہنے پہ خبردار مجھے سگریٹ تو نظر نہ آنا تم سگریٹ سے, تو وہ صرف یہ کرے گا کہ اب آپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیے گا, ویسے انشاءاللہ پیتا رہے گا. اس لیے دس از ویری انپورٹنٹ. پلیز تمام پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ ایڈلٹ بچوں میں ایڈوائس از دی موسٹ ان ایڈوائزڈ اسکل. تو کرنا کیا ہے, جسٹ ڈیولپ اے ریلیشن شپ. اور آخری واقعی آخری بات, سچی ایمان سے آخری بات, آخری بات یہ ہے کہ اب کیسے ریلیشن ڈیولپ کریں. پلیز گیو کوالٹی ٹائم ٹو یور چلڈرن. تو ٹھیک ہے نا, کوالٹی ٹائم کا کیا طریقہ ہے کہ آپ بچے کو کہیں کہ تم ایسا کرو کل ہم 4 گھنٹے تمہارے ساتھ بیٹھیں گے. وہ بچہ آپ کے پاس آ گیا, آپ نے کہا ہاں بتاؤ تمہارا ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا, تو دس از ناٹ اے کوالٹی ٹائم. یہ تو بچہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے. کوالٹی ٹائم کا مطلب ہے کہ آپ بچے کو ٹائم دیں اور اس میں کیا کرنا ہے اس کا ایجنڈا بچہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, چاہے تتلیاں پکڑنی ہے, چاہے مچھلیاں پکڑنی, چاہے فلم دیکھنے جانا ہے. تو یہ میرا خیال تھا. تھینک یو ویری مچ فار پیشنٹ لسننگ. گاڈ بلیس یو.